پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب بتائے گا یہ کیا وجہ ہے کہ عطائیوں کا کام ڈاکٹروں سے زیادہ چلتا ہے؟ اچھا دیکھیے، جو ایک عطائی ہوتا ہے یا ایک یہ کہہ لیجئے ایک ایسا بندہ جس کے پاس ایکچول ڈگری نہیں ہے، نیم ڈاکٹر، نیم حکیم ہے، اور وہ جو نیم حکیم یہ طبیب ہے اس کی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اسکل یا ٹیلنٹ تو ہوتا نہیں ہے. اس کے پاس ایک ہی ہنر ہوتا ہے، وہ اس کی چرب زبانی یا اس کا اخلاق ہوتا ہے، اور وہ اپنے یقین کو، اپنے جملوں کو، اپنے جو کہہ لیجئے اپنی ورڈنگ کو وہ اتنے اعتماد کے ساتھ چلا رہا ہوتا ہے کہ دوائی جون سی ہے اس میں زہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مریض کو یقین دلا دیتا ہے کہ اس سے ایک نہیں 100 مرض ختم ہو سکتے ہیں. تو وہ بیچارہ اپنے کبھی گردے گوا دیتا ہے، کبھی جون سا وہ اپنی جون سا وہ آنکھیں گوا دیتا ہے، کبھی کچھ گوا دیتا ہے، ایک چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، 4 چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ عطائیوں کہہ لیجئے ان کے پاس آپشن اور کوئی نہیں ہوتی کہ وہ خوش اخلاقی سے یا اچھے رویے سے مریضوں کو جون سا ہے وہ علاج کرتے ہیں. اور علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نقصان جون سا وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا رویہ یقین تو دلا دیتا ہے لیکن دوائی اثر نہیں کرتی. ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے عطائیوں کی جانب سے، اگر یہی ٹیکنیک اگر ہمارے ڈاکٹرز استعمال کریں گے، اگر کوئی پنجابی آ جاتا ہے تو پنجابی میں گفتگو کی جائے، لینگویج آپ کو کنیکٹ کرتی ہے تو آپ کو اپنا اپنا سا محسوس ہوتا ہے، آپ کو وہ ڈاکٹر اجنبی نہیں لگتا، تو تب آپ بہتر طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. اچھا دیکھو، یہ ہمیں ماڈلز بنانے چاہیے، رول ماڈلز بنانے چاہیے. میں نے بے شمار کمپیٹنٹ، خوش اخلاق اچھے ڈاکٹرز دیکھے ہیں، اور جب دیکھے تو میں نے ڈھونڈا ہے ان کی خوش اخلاقی اور اچھا ہونے کی وجہ کیا ہے. ان کی زندگی میں کوئی رول ماڈل ایسا ہے، ان کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے ان کی تربیت ایسے کی ہے. جب ان کی گرومنگ ہو رہی تھی، وہ جونیئر تھے اور جونیئر سے سینئر کا سفر طے کر رہے تھے، کسی کی شفقت نے ان کے اندر اتنی محبت بھر دی کہ جب وہ سینئر ڈاکٹر بنے تو ان کا رویہ، ان کا اخلاق، وہ فلیکسیبل انسان ہے. لیکن ایک ایسا شخص، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کو جن رویوں کا سامنا سینئر کی طرف سے کرنا پڑتا ہے وہ بھی یقین کیجئے ناقابل معافی ہے، بڑا تکلیف والا رویہ ہے. اور جب وہ یہ رویہ دیکھتے ہیں تو یقیناً اس رویے کو دیکھتے وہ سیکھ جاتے ہیں کہ شاید یہی آئیڈیل رویہ ہے. یہی رویہ وہ پھر مریضوں کے ساتھ اس سے ٹریٹ کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ رویے نے رویے کو جنم دیا اور اس رویے کا وکٹم جو بنا وہ ایک لاچار انسان بنا. ہمیں اسلام آباد سے کال کی ہے مس حفصہ اکرم صاحبہ نے. جی بتائے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ اکرم جی محمد اکرم بتائے گا کیا سوال ہے؟ اچھا شاہ جی گل ہے، ہیلو شاہ جی، بات یہ ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں تو ان کو نہ تو میڈیکل ملتا ہے، جو گزٹڈ آفیسر ہیں ان کو میڈیکل اور جعلی بل بھی بنا کے دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں. ہمیں دوائیاں بھی باہر سے لینی پڑتی ہیں اگر سرکاری ڈاکٹر لکھتا ہے. تو دوسری بات ہے جو وزیر اعظم باہر سے علاج کراتے ہیں ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اکرم صاحب آپ کا. اکرم صاحب، یہ اسٹیٹ کے پرابلمز ہیں اور یقیناً اسے ایڈریس کرنا چاہیے. آپ کوئی ایسا وزیر اعظم ضرور لے آئیے یا بنا دیجئے جو یہیں سے علاج کرواتا ہو. جب تک یہ سارے ایک شعور والی باتیں پوری قوم میں نہیں آتی، یہ پورا جو شعور ہے پوری قوم میں اجاگر نہیں ہوتا کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے اور سلیکشن کس کی کرنی ہے، یہ سوال یہاں پر قائم رہے گا. یہ سوال آپ کا بھی ہے، یہ سوال میرا بھی ہے. شاہ صاحب اب لگتا ہے ایسے کہ اداکاری ضروری ہوگی، جس طرح سے میڈیا پہ ہم لوگ ہوتے ہیں، پیچھے بہت سی پرابلمز چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کیمرے پر آتے ہیں تو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے بہتر طریقے سے خود کو پریزنٹ کرنا ہے. اس طرح ڈاکٹرز کا بھی ایسا اب مجھے لگتا ہے کہ ضرورت پیش آ گئی ہے کہ جتنی پرابلمز کیوں نہ ہو وہ مریض کے سامنے اداکاری ضرور کریں کہ وہ بہتر طریقے سے. دنیا کا ہر پروفیشن ایک ایکٹنگ مانگتا ہے، معافی کے ساتھ. بالکل یہی بات میں کہہ رہی ہوں. کس شخص کے پاس غم نہیں ہے، کس کے مسئلے نہیں ہیں، کس کی تکلیفیں نہیں ہیں. انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، بینکر ہے، ہر بندہ اپنے مسئلوں کے ساتھ مسئلوں کو اٹھا کے آتا ہے اور مسئلوں کے ساتھ ہی وہ جو ان سے اپنے کام پہ پہنچتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ اس مسئلوں کا جو اثر ہے آپ کے رویے پہ نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ رویہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے مریضوں کو. ہمیں فلٹر کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے غم، اپنی تکلیفوں کو، اپنی چبن کو. اشفاق صاحب یاد آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی کا سفر ہے وہ چبنے والے حصے کو، نوکدار حصے کو گول کرنا ہے، کہ آپ اپنی چبن کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ سہولت دینے لگ پڑتے ہیں. ایک وقت کے بعد ہی ہمبلنس آتی ہے. ہمبلنس دیکھو، یا تو سلیکشن ہے کہ حالات بدل جائیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے ہمبل رہنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے. کیا ایک سخت ریجڈ ڈاکٹر زیادہ افیکٹو ہے؟ دیکھیں ٹارگٹ صحت دینا ہے،
ٹارگٹ مریض کا علاج ہے، افسری جھاڑنا نہیں ہے. اور دیکھیے اگر ہمبل زیادہ کامیاب ہے تو اس کی ریزن پھر ہمبلنس ہے. اگر سخت رویہ ہے اور آڈٹ کرنے والا رویہ ہے، ایک افسروں والا رویہ، اور اس افسروں والے رویے کے ساتھ علاج کیا جا رہا ہے اور مریضوں کا دل دکھ رہا ہے، تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. سر مریضوں کی بات کریں، ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کے ٹیسٹ ہیں وہ لکھ کر دے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد مریض کدھر جائے؟ دیکھو اس ملک میں غربت بڑی ہے، صحت ہماری ترجیح میں شامل ہی نہیں ہے. اسٹیٹ جو ان سی ہے وہ بے شمار افیئرس کو اس وقت دیکھ رہی ہے لیکن صحت ان کی ترجیح میں شامل نہیں ہے. ٹیسٹ یہیں نہیں مہنگے، دنیا ساری میں مہنگے ہیں. یقیناً جو ان سا اس میں کئی اب رستے بن چکے ہیں کہ جو لیبارٹریز ہیں ہاسپٹلز میں کچھ اویلیبل ہیں، کچھ ٹیسٹ تو وہاں سے ہو جاتے ہیں. سر پہلے دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو ہوا کیا ہے. لیکن دیکھیں تب اتنا واضح بیماریوں کا بھی نہیں پتا تھا. آج سے 50 60 70 سال پیچھے جاتے ہیں، یہ بیماریاں جو شاید آج ایک پتہ خریدنے سے ٹھیک ہوتی ہیں یا مہینے یا 15 دن میں ٹھیک ہوتی ہیں، دنیا میں ان بیماریوں سے کروڑوں کی آبادی ختم ہو گئی ہیں. وجہ یہ کہ علاج نہیں تھا. ہمیں لاہور سے کال کی ہے گلشن رانا نے. جی بتائے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے. شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس مریض بہت زیادہ آتے ہیں تو ڈاکٹر سرکاری اسپتالوں میں تھک جاتے ہیں، تو کیا یہ ڈاکٹر جب شام کو اپنے پرائیویٹ کلینک میں مریضوں کو چیک کرتے ہیں تو ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ گلشن رانا صاحب آپ کا. گزارش سر یہ کہ اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. یقیناً یہ ایک منافقت ہے اور زیادتی والی بات ہے کہ جس چیز کی گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہے ہیں وہاں پر رویہ اچھا نہیں ہے، اور جہاں پر کسٹمر کیئر دینی پڑ رہی ہے اور شام کو اپنا کلینک چلانا پڑ رہا ہے وہاں پر باقاعدہ جو ان سے ہے وہ ان کی سروس بھی بہتر ہے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، وہ ایون چائے بھی آفر کئی جگہ کر دیتے ہیں. تو یہ سراسر منافقت ہے، یہ منافقت ہونی نہیں چاہیے. زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے کا طریقہ، اس وجہ سے شاید وہ ایک دیکھیں انسان ہے، لالچ ہے. یقیناً جو ان سا وہ صبح کی تنخواہ میں پوری نہیں پڑتی، یہ بھی سوال اٹھانے والا ہے. دیکھیں میں پہلے دعویٰ کر چکا ہوں کہ میری ہمدردی ڈاکٹروں کے ساتھ ہے. وہ مسیحا ہیں، صحت دینے والے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشکل سے قابل ڈاکٹر بنتا ہے. لیکن دیکھو اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے. ایم بی بی ایس مکمل کرنے کے بعد، ڈگری مکمل کرنے کے بعد، ہاؤس جاب کے بعد، کچھ ایک دو ڈگری اوپر لینے کے بعد اس کی 50-60 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے. میرا سوال یہ کہ اس 50-60 ہزار سے کوئی گزارا بھی تو کر کے دکھائے. اتنا قابل شخص جون سے جب اتنی تھوڑی تنخواہ اسے ملتی ہے تو اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا. یقیناً یہ معاشی مسائل بھی اس کے رویے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران سعید، چلڈرن ہسپتال کے ایچ او ڈی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آج ہمارا موضوع جون سے ہے وہ ڈاکٹروں کا رویہ ہے. میں سب ڈاکٹروں کا احترام کرتا ہوں لیکن بالخصوص ان کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا جو نئے آنے والے ڈاکٹرز ہیں، ینگ بچے آ رہے ہیں، انہیں سکھانا چاہیے کہ ان کا رویہ اگر اچھا ہے تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ، بڑا پازیٹیو اثر مریضوں پہ پڑ سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں ڈاکٹر کا جو پیشہ ہے وہ ایک مسیحا کا پیشہ ہے اور اس کے لیے خاص قسم کا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا ڈاکٹرز میں بے حد لازم ہے. اگر اچھے ڈاکٹرز، ان کے سینئر ڈاکٹرز رول ماڈل بنیں گے، ان کو یہ چیزیں سکھائیں گے، ان کے کریکٹر کا حصہ بنائیں گے، تو جو مسیحا پیشنٹ کے لیے کام کرے گا اس کے لیے اس کو بہترین قسم کا ٹریٹمنٹ مہیا کر سکے گا. جب تک اس کے اندر ایمپیتھی اور سمپیتھی نہیں ہوگی وہ مریض کا علاج بہتر طریقے پہ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب اب کیا دیکھتے ہیں کہ سینئر ڈاکٹرز، یہ بہت سی کمپلینز ہمیں آتی ہیں، ینگ بچے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑے سینئر ڈاکٹرز کا اپنا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے جو دیکھا ہے ہم تو ویسا ہی رویہ اپنائیں گے. جی بحثیت انسان دیکھیں، ہر شخص جو ہے ہمارے لیے سب سے بہتر اسوہ حسنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم نے سب سے پہلے انسپائریشن لینی ہے اپنے مذہب سے، اپنے دین سے. اس کی انسپائریشن کے بعد ہم نے جو بہترین لوگ ہماری زندگی میں ہیں ان کے بہترین رول کو اپنے اندر لے کے آنا ہے. وہ کوئی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی سینئر ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور انسان جو زندگی میں ملا اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو اچھے رول ماڈل کی ضرورت ہے جو کہ بہتر طریقے پہ یہ چیزیں جونیئر ڈاکٹرز میں انکلکیٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، پڑھایا جا رہا ہے، ڈگریز دی جا رہی ہیں، وہاں پر بیہیویئر اور مورل ایتھکس کو باقاعدہ سنجیدگی سے پڑھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ رویے بڑے ضروری ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے جو ہمارے میڈیکل کے سیٹ اپ میں ہے کہ یہ چیزیں ایز اے سبجیکٹ پڑھائی نہیں جاتی. یہ ایک ہڈن کریکولم کا حصہ ہے. ہر ڈاکٹر یا ہر سینئر ڈاکٹر یا ہر ٹیچر اس کو اپنے حساب سے جتنی اس کی سمجھ بوجھ ہے اس کے حساب سے اپنے جونیئر ڈاکٹرز کے اندر ٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میرے حساب سے یہ ایک باقاعدہ نصاب کریکولم کے طور پہ میڈیکل ایجوکیشن میں شامل ہونا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب کبھی ایسا ہوا کہ جی آپ کے اچھے رویے، آپ ہی سے مثال اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی ہمیں تعریف سنی ہے اچھے رویے کی، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے رویے سے بعد میں کوئی مریض جولی اٹھا کے دعائیں دے رہا ہو اور آپ کو ایک روحانی خوشی ہوئی ہو؟ جی ایسا الحمدللہ بے شمار مرتبہ ہوا ہے کہ مڈ آف دا نائٹ میں نے ایک بچے جس نے ملٹیپل ٹائمز ایسا ہوا کہ بچے نے کوئی چیز ایسی انہیل کر لی جو سانس کی نالی میں چلی گئی اور اس کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہوا، اور ہم درمیانی رات میں چھپ کے اٹھ کے جا کے اس کو ٹریٹ کیا ہے، اور الحمدللہ جب وہ سروائیو ہو گیا تو واپس آتے وقت ایک ایسی خوشی اور سرور ہوئی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارے تھرو کچھ لوگوں کو ایسی شفا بخشی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور میرے خیال میں دعائیں 2-3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک دعا جو ہوتی ہے جو ماں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے بے غرض ہو کے، اور دوسری دعا ہوتی ہے جو مریض یا اس کے لاحقین ڈاکٹر کے لیے کرتے ہیں بے لوس ہو کے، اور اس کا اللہ تعالیٰ بہت ثمر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آخری سوال ہے کہ کیا ایک ڈاکٹر جو یقیناً اس کا حق ہے ارن کر رہا ہے، اور ایک ایسا ڈاکٹر جو دوسرا بھی ارن کر رہا ہے لیکن اس میں لالچ ہے، بڑی کمائی پیسہ ہے یا بڑی کمائی سکون قلب ہے؟ ہاں بالکل یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کے پیشے میں ایک چیز بہت اچھی رکھی ہے کہ وہ نہ صرف یہ ہے کہ اپنی اس کا کمائی کا ذریعہ بنایا بلکہ دعاؤں کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کے 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک دنیا کا اکاؤنٹ ہے، ایک آخرت کا اکاؤنٹ ہے۔ تو کامیاب شخص وہی ہے کہ جو دونوں اکاؤنٹ کو فل رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر دیتا ہے۔ تو لالچ جو ہے وہ تو کسی بھی پریکٹس میں کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ تو ڈاکٹروں کے پیشوں میں خاص طور پہ جو ہے روحانی خوشی کا ہونا، مریض کے لیے بہترین کام کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا مانگنا، یہ 3 چیزیں ہی ضروری ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ شاہ صاحب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ اب بنا دیا گیا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے زیادہ اگر فیس لیتا ہے تو وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، جو کم فیس لیتا ہے وہ اچھا ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ رویہ جو آیا ہے یہ دراصل یہ ایک ایلیٹ کلاس نے بنایا ہے، انہوں نے مشروط کر دیا ہے کہ جو مہنگا ہے وہی ٹھیک ہوگا۔ ایسے کئی قابل ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں جو یعنی کہہ لیجئے کہ شاید کلینک بھی نہیں کرتے یا کلینک کی بجائے چیریٹی میں کسی این جی او کو ٹائم دیتے ہیں اور ان سے پیسے بھی نہیں لیتے، اپنی سروس دے رہے ہیں۔ ایسے ڈاکٹر صاحب کو آج ایک میں صاحب کو مل کے ڈاکٹر غلام قادر صاحب کو، اور سینکڑوں ہزاروں ایسے بچے ہیں جن کے تالو کٹے ہیں، انہوں نے آپریشنز کیے ہیں اور اللہ کے لیے کیے ہیں اپنی ٹائم انرجی لگا کے۔ تو لازم نہیں ہے کہ جو بڑی ہیوی فیس لے رہا ہے وہ ٹھیک ہی ہو، ممکن ہے کہ کسی کو اللہ نے شفا دی ہو، اس کے ہاتھ میں جو ان سے وہ شفا ہو، اس کی کمپیٹنسی ایسی، اس کا اللہ پہ توکل ایسا ہو کہ وہ عام بندہ اس سے کئی گنا زیادہ وہ اچھا سروس دے سکتا ہو لیکن اس کی فیس زیادہ نہ ہو۔ آپ ان مریضوں کو کیا بات کرنا چاہیں گے، انہیں کیا سجیشن دینا چاہیں گے جو جاتے ہی کلینک میں شور کر دیتے ہیں اور دوسروں میں ماحول خراب کرتے ہیں اسپتال کا بھی کہ سب سے پہلے مجھے چیک کیا جائے یا میرے ساتھ جو مریض آیا اسے چیک کیا جائے؟ دیکھیں ہمیں اس حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ اس ملک میں جس کے پاس پیسہ ہے یا طاقت ہے اس کے لیے سروسز اور طرح ہیں، جس کے پاس غربت ہے، مسائل ہیں، اس کے لیے سروسز اور طرح ہیں۔ اسٹیٹ یقینی بات ہے ایک آبادی بڑی ہے، وسائل تھوڑے ہیں، اسٹیٹ کے افیئرز ایسے ہیں، اس میں بے شمار چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہے، صحت بھی انہی چیزوں میں سے ہے۔ یقیناً ڈاکٹر کو وہ مقام دیا جائے گا، ایک ہیلدی ویلدی مینٹلی طور پہ ہیلدی ویلدی انسان جو ان سے وہ زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ اور اگر اسٹیٹ بھی ان چیزوں کو سیریس لیتی ہے تو یقیناً ڈاکٹروں کے رویے میں بھی بڑی اچھی تبدیلی آتی ہے۔ ہمیں کال کی ہے جہلم سے زین العابدین صاحب نے، جی بتائے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ شاہ صاحب بتائے گا، اب تو ہمیں ہمدردی بھی پیسے دے کر ملتی ہے۔ دیکھیں ہمدردی اس پورے معاشرے میں ہے ہی کہاں، اپنوں میں ہمدردی نہیں ہے، جو ذمہ داریاں اپنوں کو نپٹانی خونی رشتوں کو نپٹانی چاہیے، اپنوں سے دور ہو گئے ہیں۔ ایک اچھا ساتھ اس سے بڑی دوائی کوئی نہیں ہے، ایک اچھا ساتھ اس سے بڑی مرہم کوئی نہیں ہے، کوئی دل جوئی کرنے والا، ایک سچی جو ان سے وہ عیادت کرنے والا، اس سے بڑا جو ان سے وہ کوئی دوائی اور ٹانک نہیں ہے۔ جب یہ بنیادی چیزیں اس معاشرے سے مٹنے لگ پڑیں گی پھر بڑی بڑی پوٹینسی کی دوائیاں بھی صحت نہیں دیں گی۔ ہمیں ملتان سے کال کی ہے مسٹر ظفر نے، جی بتائے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں نا سرکاری اسپتال میں جہاں ہم پبلک سرونٹ کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹرز، تو وہاں یہ سمجھتے ہیں ہم کہ احسان کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، اور اگر وہی ڈاکٹر پرائیویٹ جگہ پہ بیٹھا ہے تو پھر وہ مریض کی ہر قسم کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ نکلا کہ ہم ہر جگہ پہ کرپشن میں جو ہے وہ کھوئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظفر صاحب آپ کا۔ ظفر صاحب یہی تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ کرپشن پیسے لینا پیسے دینا ہی نہیں ہے، جو پروفیشنل کرپشن ہے
کہ خدمت کی سیٹ پہ بیٹھ کے خدمت نہ کرنا یا خدمت کی سیٹ پہ بیٹھ کے رویہ ٹھیک نہ ہونا یا خدمت کی سیٹ پہ بیٹھ کے کسی کا دل دکھا دینا، اس سے بڑی کرپشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔